الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. میرے آپ کے ہمارے کنبوں کے اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ خیر خواہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے خیر کی باتیں سمجھانے کے لیے، شر کی باتوں سے بچانے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کرے. خیر کی باتوں میں سے ایک چھوٹی کی بات پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا. اس سلسلے میں انہیں ہمیں بہت کچھ اور کتنے ہی اسالیب اور طریقوں سے سمجھایا. ایک انداز، ایک طریقہ یہ کہ انہوں نے سچ اور حقیقت پر مبنی انداز سے ڈراتے ہوئے ہمیں نماز کی اہمیت اور حیثیت سے آگاہ کریں. آئیے آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے اسی طریقے کی کچھ بات لے کی جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. ارشاد فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑی، کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے سارے اعمال برباد. کتنے عمرے کیے، کتنی دفعہ حج کیا، صدقہ و خیرات کی، اچھے اچھے نیکی کے کام کیے اور اخلاص سے کیے. ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے سارے اعمال برباد. اب حدیث دو ٹوک اور واضح ہے، کوئی کہ نہیں یہ معنی ہے وہ معنی ہے، اس کی مرضی. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ وہی ہے اللہ کی توفیق سے جو ہم سن چکے. ایک اور حدیث شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حیثیت اور اہمیت کو ایک اور انداز سے سمجھا. امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی، پہلے کیا تھا عصر کی نماز اور اب رہ گئی، یہ میٹنگ میں تھا، دل تو نہیں چاہتا تھا، یہ ڈیل ہو رہی تھی، یہ کانٹریکٹ پہ سائن ہونے تھے، آفیسر انچارج نے چلے جانا تھا، یہ رشتے دار آئے تھے، یہ اپوائنٹمنٹ تھی، یہ ساری صورتیں اس کے اندر داخل. جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو کیا ہے؟ تو گویا کہ اس کے کنبے کو قتل کیا گیا.
اور بس نہیں، اور وہ قتل کا انتقام نہ لے پائے۔ قتل ہونا بہت ہی بڑی دکھ دینے والی چیز ہے، زندگی بھر نہیں نسلوں میں یہ غم باقی رہنے والی۔ اور یہاں صرف قتل نہیں ہوا بلکہ قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، انتقام نہیں لے سکتا۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں لوگ؟ زمین کے نیچے چلے جائیں، جو اچھا ہے اس قاتل کی شکل نہ دیکھیں۔ کنبہ ایک دو نہیں، کنبے میں سارے جو ایک چھت کے نیچے ایک کھڑیا کے استعمال کرنے والے سارے داخل ہیں، ماں باپ بھی، بیوی بچے بھی، سب آ گئے۔ اس کے کنبے کو قتل کیا گیا اور وہ انتقام نہ لے سکا، اور مال کو چھینا گیا اور واپس نہ لے سکا۔ یہ نقصان کس کا ہے؟ ایک عصر کی نماز کے رہ جانے کا۔ جی 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 جی، ہمارے جی جی سے شریعت بدل جائے گی۔ معاملہ نہایت ہی سنگین۔ ایک اور آخری حدیث آج کے سبق میں سن لیتے ہیں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں، خود بھی شدید ترین اہتمام کریں، اپنے کنبوں میں بھی اس بات کو جاری و ساری کریں۔ حضرات ائمہ احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے اس کو چھوڑا تو یقیناً وہ کافر ہو گیا۔ اب بیٹھے رہیے، کفر کے نئے نئے معنی نکالتے جائیے، نکالتے جائیں، آپ کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا وہ فرما دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس سے ڈر جائیں، اپنے آپ کو، اپنے کنبوں کو اس کی زد میں آنے سے بچا لیں، اور بد نصیب ہے وہ جو باتیں بنا بنا کے اپنا اور اپنے کنبوں کا بیڑا غرق کرے۔ اللہ ہمیں بیڑا غرق پارٹی میں شامل نہ کرے، ماننے والوں میں، یقین کرنے والوں میں، اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دینے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما دے۔ تاکید سے تاکید سے تاکید سے التماس ہے، میرا آپ کا مسجد میں آنا، ٹوپی رکھی، خوشبو لگائی، مسجد میں آگے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کافی نہیں۔ گھر میں کن کو چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ نماز تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری گردن میں ہے، ہماری گردن میں ہے۔ ان کے کھانے پینے کا، گرمی سردی کے ساز و سامان کا بندوبست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو نماز کا معاملہ اس سے کم ہے یا زیادہ؟ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ ہماری بے دینی جو گھروں میں آ چکی ہے، اس کا بہت بڑا سبب میں اور آپ۔ ہوش کریں، ہوش کریں، اپنے کنبوں کو بھی ہوش میں لانے کے لیے کوشش کریں۔ پھر جو نتیجہ ہو وہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کھوٹتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہمارے کنبوں کو ہدایت دے، دین اس کو جاری فرمائے۔ بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی، دیوسی، اس کا اللہ نام و نشان مٹائے۔
پاکیزگی، طہارت، عفت، نیکی، بھلائی اس کا چلن فرمائے۔ جو عذاب ہم پر ہماری نالائکیوں کی وجہ سے آ چکا ہے، اللہ ہمیں معاف کر کے اس عذاب کو دور کر دے۔ بہت ہی زیادہ اذیت ناک، پریشان کن عذاب ہے۔ اللہ اس سے ہمیں امت اسلام کو نجات دے دے، اللہ اس سے نجات دے دے، اللہ اس سے نجات دے دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ ہمارے گھروں میں جو جو بیمار ہیں، جو جو پریشان ہیں، جو جو دکھی ہیں، جو جو مظلوم ہیں، جو جو گمراہ ہیں، جو جو بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کو شفا دے دے، سکون دے دے، ہدایت دے دے، اطمینان دے دے۔ اللہ پوری امت پہ نظر کرم فرما دے، اللہ پوری امت پہ نظر کرم فرما دے، دین کو جاری و ساری فرما دے، بے دینی کا تمام شکلوں میں نام و نشان مٹا دے۔ اللہ ہمارے ملک پاک کی، پورے عالم اسلام کی، امت اسلام کی حفاظت فرمائے۔ دین والوں، عالم اسلام، ان کے دشمنوں کو تحس نحس کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین۔